لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، آج کے سبق میں ہم سورہ البینہ پڑھ رہے ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک میں یہ 98 نمبر سورت ہے، اور 8 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی، اور اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا آپ اسے آسانی کے لیے کہہ لیجئے کہ 2 حصوں میں مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں یا پہلی 4 آیتوں میں کفار کی کچھ قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے بقیہ جو 4 آیتیں ہیں ان میں کفار کا اور ایمان والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں چونکہ کفار کی، اہل کتاب کی کچھ قسمیں ہیں جو کہ تھوڑی سی شاید ہمیں مشکل لگیں گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لم یکن الذین کفروا، کہ نہیں تھے وہ لوگ کافر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، اپنے دین کو چھوڑنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک واضح دلیل آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اہل کتاب کہتے ہیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، یعنی جن پر کتاب نازل ہوئی وہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین یہ بت پرستوں کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل کتاب بھی اس وقت تک کافر نہیں ہوئے، اور نہ مشرکین اس وقت تک کافر ہوئے، دین کو چھوڑنے والے ہوئے، جب تک کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلیل نہیں آئی۔ دلیل دیکھ کر پھر وہ کافر ہوئے۔ مثلا وہ دلیل کیا تھی؟ آگے پڑھتے ہیں پھر واضح ہو جائے گی کہ رسول من اللہ، وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاک صحیفے تلاوت کرتا ہے۔ پاک صحیفوں سے مراد قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کو صحیفہ اس وجہ سے کہا، یہ صحیفہ صحفاً صحیفے کی جمع ہے، زیادہ صحیفے قرآن پاک کو اس وجہ سے کہے کہ یا تو اس کے اندر سپارے زیادہ ہیں، صورتیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو صحیفے کہا، یا پھر یہ کہ قرآن پاک کے اندر تورات کی باتیں بھی موجود ہیں، زبور اور انجیل کی باتیں بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے، داؤد علیہ السلام کا واقعہ بڑی عمدگی کے ساتھ موجود ہے۔ تو پہلی کتابوں کے بھی کچھ حصے قرآن پاک کے اندر شامل ہیں، اس وجہ سے اس کو صحیفہ کہا گیا، صحف مطہرہ، کہ پاک صحیفے وہ رسول تلاوت کرتا ہے، اور فیہا کتب قیمہ،
اور اس صحیفے کے اندر یعنی اس کتاب کے اندر کتبن لکھا ہوا ہے قیمہ، بڑا درمیانہ کہ نہ بے جا خواہ مخواہ کسی کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں جو کہ بنتی نہیں تھیں اور کر دی گئی ہوں، اور نہ ہی خواہ مخواہ کسی کی برائی یا مذمت بیان کی ہے کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا لیکن قرآن نے زیادہ ہی کچھ اس کی برائی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بڑا معتدل، بڑا درمیانہ اور بڑا متوسط جو کلام اس کے اندر کیا گیا ہے کہ جو آدمی جتنی تعریف کا اہل تھا اس کی اتنی تعریف کی گئی ہے، جو آدمی جتنی برائی کا اہل تھا اتنی اس کی برائی واضح کی گئی ہے۔ آگے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب والوں میں بھی تفرقہ یا اختلاف تب پڑا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ جب ان کے پاس واضح دلیل آئی تو پھر ان کے اندر تفرقہ پڑا۔ اچھا، یہ 4 پہلی آیتیں تھیں۔ اب اس کا مفہوم آپ سمجھیے، آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ اہل کتاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے، اور ہمیں اس نبی پر ایمان لانے کی اور اس نبی کی مدد کرنے کی، یعنی دین کے معاملے میں اس کی مدد کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، سرکار کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، یہ کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا کرتے تھے، نہ ان کو کوئی بشارت تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے، کیونکہ یہ تو تھے ہی بت پرست اور یہ اپنی بت پرستی میں ہی مگن تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ پہلے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہی تشریف لائیں گے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تھے وہ سارے ایک ہی خاندان سے تھے، بنی اسرائیل سے وہ سارے نبی تھے، اور بنی اسرائیل معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ایک معزز جماعت بنی ہوئی تھی، معزز قوم بنی ہوئی تھی کہ جی یہ نبیوں والی قوم ہے کہ نبی ان کے اندر ہی آتے ہیں اور کسی خاندان کے اندر نبی نہیں آتے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑے معزز تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ چونکہ سب کا سردار ہوگا، وہ سب کا امام ہوگا، تو وہ بھی ہمارے ہی قوم سے آئے گا تو ہماری تو پھر ہمیشہ کے لیے، یا وہ چونکہ آخری نبی ہوگا تو قیامت تک کے لیے ہماری جو ہے وہ جے جے کار ہوتی رہے گی، اور ہمارا جو پرچم جو ہے وہ سر بلند رہے گا اور ہمارا اقبال بلند رہے گا۔ یہ ان کے کچھ اپنے توہمات تھے، اپنے ان کے کچھ وہم تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سرکار بنی اسرائیل میں تشریف نہیں لائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان تھا وہ بنی اسماعیل تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان کو وہ تکلیف ہوئی کہ یہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، اب ہماری جو سابقہ اتنے 100 سال کی جو ایک تاریخ ہے اور ہماری ایک عظمت ہے کہ نبی سارے ہمارے اندر ہی آتے تھے، تو وہ تو ساری ختم ہو گئی، اور یہ اعزاز ان کو دوسرے خاندان کو مل گیا۔ تو اب انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار شروع کر دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت تک ان میں تفرقہ نہیں پڑا یا اس وقت تک یہ کافر نہیں ہوئے تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ گئی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے انکار کیا، ورنہ پہلے یہ بھی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ اب رہی مشرکین کی بات، تو مشرکین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک یہ بھی سرکار کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی جب خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور یہ قریش نے تعمیر کیا تھا، تو اس میں حجر اسود نصب کرنے کے وقت اختلاف ہو گیا، اور ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ یہ میں نصب کروں یا یہ ہمارا خاندان نصب کرے تاکہ یہ ایک اعزاز ہمارے لیے بن جائے۔ اب اختلاف ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، لوگوں نے قسمیں کھا لیں کہ آج اگر کسی اور نے نصب کیا تو ہم تلوار نکال لیں گے، قتل کر دیں گے، یہاں تک نوبت آ پہنچی۔ تو اس موقع پہ ایک کسی بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل
صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوگا تو جو بھی شخص داخل ہوگا اس کو ہم اپنا سرپنچ مان لیں گے، اپنا ثالث مان لیں گے، اور وہ ہمارا فیصلہ کر دے گا، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ ہم سب کو قبول ہوگا۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو بھی بندہ ہوا جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں آئے گا تو وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے ان کی مشرکین کی یا کفار کی جو عادت تھی رات کو شرابیں پی کے اور رقص کر کے سونا، تو پھر صبح کون جلدی اٹھے؟ تو اگلے دن جو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اچھا، اب داخل تو ہو گئے، اب بڑے بڑے عمر کے لوگ، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ مکے کے اندر موجود تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں تو آنکھیں بند کر کے مطمئن ہو گئے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یہ آدمی امانت دار ہے، یہ آدمی بالکل درست فیصلہ کرے گا۔ جو خود سردار تھے اور سرپنچ تھے اور تجربہ کار تھے وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ یہ آدمی بالکل درست فیصلہ کرے گا، جو آپ فیصلہ کریں وہ ہمیں قبول ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ایک چادر بچھائی، اس میں حجر اسود رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنے خاندان میں سے ایک نمائندہ آگے بھیجے جو اس سارے خاندان کی نمائندگی کرے۔ وہ ہر خاندان والوں نے ایک ایک بندہ آگے بھیجا۔ سرکار نے فرمایا چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لو، تو چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ کے حجر اسود کو بلند کیا، تو جب دیوار کے برابر آ گیا تو سرکار علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے اس کو نصب کر دیا۔ یعنی کہ اعلان سرکار کا یہ مدبرانہ فیصلہ بہت بڑی قتل و غارت سے عرب کو بچا دیا سرکار علیہ السلام نے، حالانکہ تب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ مطلب یہ کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے مشرکین بھی سرکار کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا حیا کرتے تھے، لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت پھر یہ سارے دشمن ہو گئے، اس وقت یہ سارے انکاری ہو گئے۔ قرآن پاک نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ تمام یہودی یا تمام عیسائی فوراً سے کافر نہیں ہوئے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سرکار کا انکار کیا جنہوں نے وہ کافر ہوئے، اور بعض نے سرکار کا نہیں بھی انکار کیا، جیسے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تو جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو تب انہوں نے انکار شروع کیا اور کفر کی لعنت اپنے گلے میں ڈالی۔ حالانکہ ان مشرکین کو جو اس سے پہلے ان کی کتابوں میں اور اہل کتاب کو جو ان کی کتابوں میں، مشرکین کو نہیں، اہل کتاب کو جو ان کی کتابوں میں حکم تھا، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو اس سے پہلے نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا کہ یہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، اور یہی معتدل دین ہے۔ یعنی اہل کتاب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ اور ان چیزوں کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ آخر میں یہ آیات ہیں جس میں ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور صرف ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور خالدین فیہا ان کی لمٹ بیان فرمائی کہ اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ انسانیت میں سب سے برے لوگ ہیں، جو کفار ہیں یہ انسانیت میں سب سے برے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، وہ انسانیت میں، وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، وہ انسانیت میں سب سے بہترین لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ کی جنت ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان کی لمٹ کیا ہے وہاں؟ خالدین فیہا ابدا،
یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا، لمن، اس بندے کے لیے ہوا کہ خشیہ رب، کہ جس نے اپنے رب کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھی، یعنی جو اپنے رب سے ڈر گیا، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، تو اس کے لیے جنت ہے، اور وہ ہمیشہ والی جنت ہے، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین طبقہ ہے جو ایمان والوں کا طبقہ ہے۔ یاران گرامی، سورہ بینہ مکمل ہو چکی ہے، اور یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہمیں مخلوقات میں سب سے بہترین قرار دے رہا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ جب قرآن ہمیں سب سے بہترین کہہ رہا ہے تو ہمیں اب کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کئی دفعہ مجھے بھی اتفاق ہوا، آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا، ہم یہود و نصارہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، ہم یورپ ممالک کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور ہر اعتبار سے جناب وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، اور وہ یوں اچھے ہیں، وہ یوں اچھے ہیں، ان کا یہ نظام اچھا، یہ نظام اچھا، یہ نظام اچھا۔ حالانکہ یہ ایک اعتبار سے درست بھی ہے، لیکن جب ہم اس طرح بے جا تعریفوں میں نکل جاتے ہیں تو ہمارے نئے بچے یا نئی نسل جو مسلمان بچے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک سبز باغ بن جاتا ہے، اور یہ بیت اللہ شریف سے یا مسلمانوں سے اپنے آپ کو پھیر کے اپنے جذبات یہود و نصارہ کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، جو کہ ایک بڑا نقصان ہے۔ ہمیں ایمان والا ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین قرار دیا ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور اللہ نے ہمیں سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی درست سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن